السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سکستھ کی سائنس میں ہمارا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے، کمپوننٹس آف فوڈ، اس میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا جو میجر نیوٹرینٹس ہیں ہمارے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کے بارے میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے وٹامنز کے اور منرلز کے بارے میں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وٹامنز جو ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے وٹامنز کا جسے وٹامن بی کمپلیکس کہتے ہیں۔ یہ تمام جو وٹامنز ہیں ہمیں ان کی سمال کوانٹیٹیز میں ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں جو وٹامن اے ہے وہ ہماری سکن اور ہماری آئیز کو ہیلدی رکھتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی جو ہے وہ ہمیں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری باڈی میں کیلشیم جو ہے اس کو استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی جو کیلشیم استعمال ہوتی ہے بونز اور ٹیتھ کی جو ہے گروتھ کے لیے، ان کی مطلب ہیلتھ کے لیے، تو وہ وٹامن ڈی اس کیلشیم کو ہیلپ کرتا ہے باڈی کے اندر استعمال ہوتا ہے ہونے میں۔ تو ان شارٹ ہم کہیں گے وٹامن ڈی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور ہمارے دانت بھی۔ اور اس طرح جو وٹامنز ہیں جیسے وٹامن اے، بی اور سی، یہ وٹامن جو ہیں یا ڈی، یہ کن مطلب ہے فوڈ کمپوننٹ سے حاصل ہوتی ہیں یا ان کے سورسز کیا ہیں وہ فگرز میں دکھائے گئے ہیں۔ جیسے فگر 2.6 جو ہے اس میں دکھائے گئے ہیں سورسز آف وٹامن اے۔ تو وٹامن اے کہاں سے حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ ایک تو دودھ سے، اس کے بعد بہت ساری کچھ ویجیٹیبلس ہیں جیسے گاجر ہے، یا جیسے کدو ہے جسے ہم ال یا پٹھا کہتے ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے جو ہے وہ ہری سبزیوں میں بھی ہوتا ہے اور فش آئل میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے وٹامن بی۔ وٹامن بی ہوتا ہے فوڈ گرینز میں، رائس میں بھی ہوتا ہے، ویٹ میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ میٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی ہوتا ہے سائٹرس فروٹس میں، یعنی سنترا وغیرہ۔ سنترا جو ہے، سنترے کی طرح کے جتنے بھی فروٹس ہیں جو کوئی کھٹے ہوں یا میٹھے ہوں، لیمو وغیرہ، یا جسے ہم کہتے ہیں کینو، یا جسے ہم اپنی زبان میں بزورا، یا وہ کچھ اس طرح کے کچھ اور بھی ہیں، ان سب کو سائٹرس فروٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی ہوتا ہے ہری مرچ میں، اور اس کے علاوہ ہوتا ہے یہ ٹماٹر میں، اور پھر انار میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وٹامن سی کے سورسز۔ اس کے بعد ہے وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی ہوتا ہے ملک میں، اور ہوتا ہے فش میں، اور ہوتا ہے بٹر میں۔ وٹامن ڈی میٹ میں بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہیں وٹامنس کے بعد آگے منرلز۔ منرلز جو ہیں ان کی بھی ہمارے جسم کو بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ انتہائی ضروری ہیں ہمارے جسم کے لیے، ہمارے جسم کی پراپر گروتھ کے لیے اور ہمیں ہیلدی رکھنے کے لیے منرلز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور یہ جو منرلز ہیں اور ان کے جو ڈفرینٹ سورسز ہیں یہ دکھائے گئے ہیں فگر 2.10 میں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہے آیوڈین۔ آیوڈین جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے سی فوڈ سے، یعنی مچھلی وغیرہ سے آیوڈین ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے آیوڈائزڈ سالٹ، اس میں بھی آیوڈین ملا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فاسفورس۔ فاسفورس ہمیں ملتا ہے کیلے سے، اور کچھ گرینز ہیں رائس وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، ملک میں بھی
ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آئرن۔ آئرن ہوتا ہے پالک میں، آئرن ہوتا ہے میٹ میں، آئرن ہوتا ہے یہ جو انار ہوتا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ کچھ اور سبزیوں میں بھی آئرن پایا جاتا ہے، جیسے ہم ہند کہتے ہیں پہاڑی میں، اس میں بھی آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور منرل ہے جس کے بارے میں ابھی بھی بتایا تھا میں نے، کیلشیم۔ کیلشیم ملک میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انڈوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو منرلس ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے جسم کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کبھی مطلب کچھ فوڈ آئٹمز ایسے ہیں، کچھ مطلب کمپوننٹس ہیں فوڈ کے، ایسے کمپوننٹس نہیں، فوڈ آئٹمز جو ہیں، اکثر فوڈ آئٹمز جو ہیں ان میں ایک آدھ نیوٹرینٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ فوڈ آئٹم ایسے بھی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ملک جو ہے، ملک میں وٹامن اے بھی ہوتا ہے، ملک میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، ملک میں فاسفورس بھی ہوتا ہے، ملک میں کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ یعنی ملک ایک ایسا فوڈ آئٹم ہے جس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں۔ تو اسی طرح کچھ فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ ہم اسی طرح کچے ہی کھا جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہم پکا کر کھاتے ہیں، اور کچھ مطلب فوڈ آئٹمز ایسے ہیں جن میں جو ہے بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، مگر ایک نیوٹرینٹ ایسا ہوتا ہے جو کافی مقدار میں ہوتا ہے اور دوسرے نیوٹرینٹس کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ جیسے رائس ہے، ہمارے چاول، اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کچھ کم مقدار میں ہمیں وٹامن بی بھی ہوتا ہے، فاسفورس بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ رچ سورس آف فوڈ کہتے ہیں۔ اب یہ جو نیوٹرینٹس ہم نے ڈسکس کیے، ان نیوٹرینٹس کے علاوہ ہمارے جسم کو کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم ڈائٹری فائبرز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پانی بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ ڈائٹری فائبرز جو ہیں انہیں رفیج بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ رفیج جو ہے وہ زیادہ تر ہمیں پلانٹ پروڈکٹ سے ہی ملتی ہے، اور جو ہول گرینز ہیں، یعنی اناج، ہول گرینز کا مطلب ہے جو ہمارے چاول ہیں، اگر ان کو مطلب بالکل سادہ حالت میں ہوں، ان کو اوپر سے ان کی وہ پالشنگ نہ کی گئی ہو، یا پھر دالیں ہیں، پوٹیٹوز ہیں، فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں، ان میں بھی رفیج ہوتی ہے۔ اب رفیج جو ہے وہ ہمارے جسم کو کوئی نیوٹرینٹ نہیں فراہم کرتا، لیکن ہماری فوڈ کا ایک اسینشل کمپوننٹ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری فوڈ جو ہے اس کے بلک میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے جسم میں جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کو یعنی جسم سے خارج کرنے میں یہ رفیج کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے واٹر۔ واٹر آپ جانتے ہیں، واٹر کے بغیر تو کوئی زندہ چیز ہے ہی نہیں سکتی۔ تو یہ واٹر جو ہے یہ ہمارے جسم میں جو ہم فوڈ جو ہم انٹیک کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ پھر ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد یہ پانی کے ساتھ مل کر یہ قسم کا سولوشن بن جاتا ہے، اور پھر یہ ایزیلی ہمارے بلڈ میں ایبزارب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک تو ایبزارپشن میں اس کا کام ہے، دوسرا جو ویسٹ ہمارے جسم میں بنتے ہیں، اسیمیلیشن آف فوڈ جب ہوتی ہے، یعنی فوڈ جو ہے، جو ایبزاربڈ فوڈ ڈفرینٹ پارٹس میں جاتی ہے، وہاں جب اس کا استعمال ہوتا ہے، وہاں سے کچھ ویسٹ نکلتے ہیں، ان ویسٹس کو جسم سے باہر پھینکنے کے لیے بھی
واٹر کا استعمال ہوتا ہے، جب ہم یورین کرتے ہیں تو اس میں بھی واٹر ہوتا ہے، یا اس طرح سویٹ ہوتا ہے جو پسینہ ہوتا ہے اس میں بھی واٹر ہوتا ہے۔ اگر واٹر نہ ہو تو وہ ویسٹ ہمارے جسم سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ تو نارملی ہم جو واٹر ہے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہماری جو ہم غذا کھاتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب سبزی بناتے ہیں تو اس میں بھی پانی ہوتا ہے، ہم چائے پیتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے، یا ڈفرینٹ ٹائپس آف جو بھی ہم فلوٹس جیسے دودھ، لسی یا جوس وغیرہ پیتے ہیں اس میں بھی پانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسی طرح ڈائریکٹ جو ہے پانی بھی پیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں جو ہے پانی ہمارے جسم کو ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کل ہم ڈسکس کریں گے بیلنسڈ ڈائٹ کے بارے میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔